ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. سب تو پہلے میں اس مدرسہ دے بانی حضرت مولانا خلیل الرحمان رحمت اللہ علیہ واسطے دعا گو کہ اللہ انہاں دے درجات جنت چو مزید بلند فرمائے. انہاں دا لایا ہویا ایک گلشن اللہ اس نو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھے. جنہاں بچیاں نے اپنا نصاب مکمل کیتا انہاں واسطے دعا گواں کہ اللہ انہاں بچیاں نو اس علم تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. جنہاں بچیاں نے قرآن حفظ کر لیا اللہ کرے اے دولت اے نعمت اے رحمت انہاں دے سینیاں وچ مرد وقت تک انہی ہی محفوظ رہے.
یہ جڑا مدرسیاں وچ قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اور مدرسیاں وچ آقا دی حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اور اے جڑے شریعت دے احکام ساڈے تک پہنچن اور اسلام دے ارکان ساڈے تک پہنچن، اس دا ذریعہ صحابہ کرام بنن۔ جیڑا محدث بھی کتاب تحریر کردہ وہ اپنے تو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند ذکر کردہ۔ وہ آدھا میں ایک گل فلانے کول سنی اور میرا استاد آدھا کہ میں فلاں کول سنی، اور میرا دادا استاد آدھا بھئی ایک گل میں فلاں کول سنی۔ یہ لڑی انہیں اتے چلدی گئی تا اس دا آخری راوی ہوندا صحابی۔ امام بخاری نے جڑی پہلی حدیث ذکر کی تھی اس دے راوین حضرت عمر رضی اللہ تعالی، اور امام بخاری نے جڑی آخری حدیث ذکر کی تھی اس دے راوین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی۔ ادوں آخری راوی صحابی ہے اور اتوں ٹرو تا پہلا راوی صحابی۔ چونکہ دین اور نبی پاک دے فرامین اور ارشادات امت تک صحابہ دے ذریعے پہنچے، اس واسطے اللہ نے قرآن نے جگہ جگہ میرے نبی دے یار دیاں صداقتاں دا ذکر کی۔ انہاں دے عادل ہون دا ذکر کیتا، انہاں دی رشد و ہدایت دا ذکر کیتا، انہاں دے تقوی دا ذکر کیتا۔ کہ اگر انہاں وچوں کوئی ایک بھی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر کسی حدیث تے بھی اعتبار اور اعتماد نہیں رہندا۔ صحابہ اینی گواہ ہیں نا دین دے، قرآن دے، حدیث دے، ختم نبوت دے، توحید دے، اسلام دے ارکان دے، دین دے احکام دے، موقع دے گواہ، موقع دے چشمدید اینی، اے گواہ کون ہیں؟ قرآن کس دے ذریعے پہنچے ہیں؟ دین بھی انہاں دے ذریعے، آقا دی حدیث بھی۔ تے جڑے تساں عدالت استغاثہ کریندے ہو تے مقدمہ لڑدے ہو، وقت اپنے موقف تے گواہ پیش کریندے ہو بھئی میرا ایک گواہ ہے،
مخالف دا وکیل گواہ تے جرا کریندا، مخالف دا وکیل آدھا اے جھوٹا، اس دا گواہ کون ہے؟ وکیل دی جرا ثابت ہو گئی، اس ثابت کر دیتا کہ یہ گواہ جھوٹا ہے، تب پھر جج او فائل لپیٹ کے نا سائل دے منہ تے مار دیندا، تیرا مقدمہ غلط ہے، تیرا مقدمہ خارج ہے، اس واسطے کہ تیرے مقدمے دا گواہ جھوٹ ہے۔ اگر صحابہ وچوں ایک بھی جھوٹا ثابت ہو جائے تو دین دا مقدمہ اور اسلام دا مقدمہ کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں بچنا، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ اسلام دے ارکان، نہ دین دے احکام، نہ توحید، نہ سنت، نہ ختم نبوت۔ اس واسطے میں آکھ رہا ہوں کہ ہر کلمہ پڑھن والے واسطے ضروری ہے کہ وہ صحابہ دی صداقتاں دے گردا گرد پہرے دار بن جائے، پہرا دے وے، پہرا انچ کوئی بھی جھوٹا نہیں، اے سارے تاں بچ دیے ہر شے، دین بھی حدیث بھی۔ قرآن نے بھی جگہ جگہ اسے واسطے صحابہ دی عدالت دا، تقوی دا، صداقت دا، رشد و ہدایت دا تذکرہ کیتا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، پڑھو میرے والد صاحب آدھے ہیں بے پہلا سپارہ تھا ہندوؤں بھی آندا ہی آکے، وہ مسیطہ دے کولو لگ دے ہیں تے چھوڑ اندر پڑھ دے بیٹھے ہوندے ہیں تو ہندوؤں بھی آویں دے۔ یہ پہلے سپارہ دی آیت میں پڑھیے، تو آڑے چو کیڑا جس نو آیت نہیں آندی؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور قیامت کے دن یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ علماء تا ساریاں گلاں سمجھ دیں، میں تواڈے نال ذرا گل کرنا چاہنا جٹاں نال۔ اے جیلے آیت میرے نبی تے اتر رہی آئی، یہی لوگ ہیں، یہی لوگ، میں ہائم تساں علماء دیوبند، بول دے جاؤ بول دے جاؤ، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، امام اعظم امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، شیخ عبد القادر جیلانی، بولو بولو، با یزید بستامی، معین الدین چشتی، علی حجویری، کوئی بھی نائی، کوئی بھی نائی۔ جس ٹائم اے آیت اتر رہی ہے نا، اس ویلے میرے محمد دے یار موجود ہیں، واتی اللہ کہنا آخریا یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت پر۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں قیامت کے دن کامیاب ہونے والے۔ اس دا پہلا مصداق کون ہے؟ زور نال بولو۔ پھر جگہ جگہ قرآن نے اس نو بیان کیتا۔ میں ایک جملہ آکھدا ہوں، صحابہ دی عظمت اتے بڑا ڈر کے جملہ آکھنا، اللہ دے بارے کوئی ایسا جملہ جس تے تھوڑی جی بے ادبی ہو جائے، لیکن میری نیت چونکہ اچھی ہے، میں آکھنا کہ جلے قرآن میں جگہ جگہ اپنے آقا دے یاراں دیاں تعریفاں، اوصاف، بشارتاں پڑھنا نا، میں انج لگدا
اللہ میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردیاں کردیاں رجدا ہی نہیں. اللہ دا اے وی آکھ لیواں اے وی آکھ لیواں اے وی آکھ لیواں اے وی آکھ. میں بڑا کم علم ہاں، بڑا کم فہم ہاں، بڑا نالائق جی آدمی ہاں. میں خطبات بندیالوی دی 7ویں جلد اسے عنوان تے لکھی، اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں. اسے میں صرف قرآن پیش کیتا صحابہ دی عظمت تے. میرا ذہن آئی کہ میں 100 آیتاں پیش کر ساں، جس طرح مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے ختم نبوت دے عنوان تے 100 آیتاں پیش کیتیاں. کتنی آیتاں؟ 100. میرا خیال ہے کہ میں عظمت صحابہ تے 100 آیتاں پیش کرساں. او 100 نالو گل ود گئی. میں آکھیا 200. او 200 نالو ود گئی. میں آکھیا 300. او 300 نالو ود گئی. بس کتھائیں تا بریک لانی آئی نا. میرے ذوق دی داد دیو. میں پھر قرآن چوں عظمت صحابہ تے 313 حدیثاں پیش قرآن دی آیتاں پیش کی. کتنیاں؟ 313. یہ جتنے علماء ہیں، اگر کوئی ہور عالم کم کرے، کوئی ہور عالم اس عنوان تے کم کرے نا، محنت کرے تھوڑی جائی، او ہور بھی آیتاں پیش کر سکدا. جگہ جگہ قرآن نے میرے نبی دے یاراں دے تذکرے کیتے. اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون. یہ کہنا کیا جا رہے ہیں قرآن نے؟ میں تو ہائم کو نہیں اس ویلے. اولئک هم الصادقون. پھر قرآن بولیا، قرآن نے آکھیا اولئک هم المتقون، اولئک هم المتقون. پھر قرآن بولیا، قرآن نے آکھیا اولئک حزب اللہ. میرے پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے. یار تیرے نے تے فوج میری ہے. اس تے میں تھوڑی دیر تو بعد گفتگو کردہ. اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے. قرآن آکھیا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الصادقون. پھر ایک جگہ تے قرآن بولیا، قرآن آکھیا اولئک هم الراشدون. اے ذرا راشدون دا معنی کرو. میرے نبی کے سارے صحابہ راشد ہیں. اولئک هم الراشدون. میرے نبی کے سارے صحابہ، زور نال بولو، زور نال بولو. تو تھک گئے؟ میں بڑا تھکا ہوا، میں ساری رات سفر کیتا تے میں بڑا تھکے ہویا تے میں بیمار آدمی ہاں. تے تساں من پیٹرول فراہم کرسو تے میں ٹرساں. تے فراہم پیٹرول کے وے تھوڑا جہا بولنا. میرے نبی دے سارے صحابہ راشد ہیں. کیا آکھیا؟ کس نے آکھیا؟ حضرت ابو بکر بھی راشد، حضرت عمر بھی راشد، حضرت عثمان بھی راشد، حیدر کرار بھی راشد، حضرت حسن بھی راشد. اگر معاویہ صحابی ہے نا تب معاویہ بھی راشد ہے. اولئک، یا تو آکھو صحابی نہیں، انکار کر دے اس کی صحابیت دا. تے جے صحابی مننا نا بس قرآن آدھے ہو راشد. اولئک هم الراشدون. میرے نبی کے سارے یار راشد ہیں، راشد. اور اگر معاویہ راشد ہے نا توجہ ابو بکر دی خلافت اور حضرت علی دی خلافت خلافت راشدہ ہے. معاویہ دی خلافت بھی خلافت راشدہ ہے. حضرت ابو بکر خلیفہ راشد ہے تب پھر معاویہ بھی خلیفہ ہے.
اے نہیں بھئی خلافت راشدہ حق چار یار، اے ساڈا نعرہ نہیں، اے اہل سنت دا نعرہ نہیں، اہل سنت دا نعرہ۔ خدا دی قسم ہے، شین نے کوئی سمجھ آؤ یار، شین نے کراچی چو کتاب لکھ دیتی ہے حق چار یار، جی حق چار یار، اسے جو نگنے سلمان، ابو ذر، مقداد، علی، انہاں کہ اے چار۔ انہاں پانچ بند کیتا، نہیں تو میرا اشارہ سمجھ، انہاں کتنا بند کیتا تے انہاں پانچ بند کیتا بھئی یہ پاکن، یہ پانچ پاکن کون ہے؟ نبی پاک ایک، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ترائے، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ چار، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے ہو؟ اے پاکن، میرے نبی تا اونج پاکن، معصوم عن الخطا والعصیان۔ حضرت علی ایمان قبول کیتا تا عمر آئی 6 سال، 6 سال دا بچہ اونج پاک ہوندائی۔ ایک روایت حضرت فاطمہ حالے جمی نہیں، او جمی پاک۔ حضرت حسن مدینے من کے پیدا ہوئے، او پیدا ہی پاک ہوئے۔ میرا نبی پاکاں نو پاک کریندا رہیا، جڑے پہلے پاک آئیں انہاں نو میرا نبی پاک کریندا رہیا۔ اور میرے بھائی صابن او چنگا ہوندائی جڑا میلے کپڑے صاف کرے، تے دیوا او ہوندائی جڑا اندھیریاں چ روشنی پھیلائے۔ میرا نبی پاکاں نو پاک کردا رہیا، اے کوئی کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ شرک کو کفر دی دلدل وچ کھبے ہوئے لوگ، زنا جنہ دی فطرت بن گئی، شراب جنہ دی گھٹی چ ہے، او میرے نبی دی محفل چ آئے، میرے نبی نے ہاتھ لایا، او زمین دے ذرے ہیں آسمان دے تارے بنا کے رکھ دی۔ اے کمال ہی میرے نبی دا۔ اے پہلے جواب بھی پڑھاؤ، تا نعرہ لاؤ، پہلے جواب پڑھاؤ، نعرے نہ لاؤ یار، بس تو گل پسند آ جائے تو سبحان اللہ۔ اے جڑے تو نعرے مار مار کے خطیباں نو پھوک بھر دیو نا، او خطیباں دے ذہن وچ گندا کیڑا ہوندا، او پھل دین وقت او تو بائیاں ٹنگن۔ اللہ اس گندے کیڑے تو محفوظ رکھے۔ بڑی عادت ہوندی ہے خطیباں نو بے ساڈے زندہ باد تے آیا آیا تے بس اے ہوندی راوے تے بس خوش راوی۔ بندیالوی زندہ باد کیوں؟ قاری سلیمان زندہ باد کیوں؟ اور کوئی زندہ باد نہیں، اللہ دا دین زندہ باد، توحید زندہ باد، میرے نبی دی سنت زندہ باد۔ کسی دے زندے رہن نال مرن نال کے ہوندا، اساں نہیں ہوواں گے، اللہ اور بندہ پیدا کر دے۔ میرے نبی دی محفل وچ مشرک آیا، میرے نبی نے مواحد بنا دیتا، شرک دی جگہ تے توحید آ گئی۔ دنیا دے راہزن جڑے ہیں نا او رہبر بن، پاکاں نو پاک کردا رہے۔
جڑے پہلے پاک ہیں ویکھا کتنے لوگ سمجھتے نوجوان بھی بیٹھے سکول کالج دے پڑھے بھی بیٹھے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساکی مزہ تو یہ ہے کہ جڑے شرک کے جھٹے پہن انہوں توحید دا متوالا بنا دے میں خود نہ تھے جو راہ پر آروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا سب تن پاک بولو 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 میرے نبی دے سارے صحابہ پاک میرے نبی دی ازواج پاک میرے نبی دیاں بیٹیاں پاک میرے نبی دے نواسے پاک سب تن پاک انہاں پنج بند کیتا تے تو چل معاویہ تا تین نہیں پچدا حضرت علی دے پتر حسن بھی تا 6 مہینے خلافت کیتی ہے کہ کوئی نہیں انہوں تا خلیفہ راشد مان تے تم ہی 5 کر انہوں بھی تا 6 مہینے کیتی ہے نا وہ بھی خلیفہ راشد سورت نور دے اندر جس خلافت دا اللہ نے مومنہ نال وعدہ کیتا او دے کے شرطاں ذکر کیتیاں حالت خوف کو امن میں بدل دیں گے دین کو تمکین پختگی حاصل ہوگی حالت خوف کو امن میں بدل دیں گے 19 سال خلافت کی تھی معاویہ نے کتنے سال کسی صحابی اتنی لمبی خلافت انہوں دے سپرد نہیں ہوئی حضرت ابوبکر 2.5 سال حضرت عمر 10 سال حضرت عثمان 12 سال حضرت علی 4.5 سال حضرت حسن 6 مہینے اور معاویہ 19 سال صوبے کتنے 54 کتنے صوبے 54 صوبے بیٹھا ہے دمشق میں کتھے دمشق تے کتھے مدینہ کتھے دمشق تے کتھے مصر کتھے دمشق تے کتھے عراق تے ایران ٹیکنالوجی دا زمانہ نہیں جہاز نہیں کاراں نہیں موبائل نہیں ٹیلی فون نہیں وائرلیس نہیں دمشق بہ کے اعلان کر رہا ہے او سنارو صرافو رات کو اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو حالت خوف کو امن میں بدل دیں گے اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو ساڑھے حکمران آدن تالے لا کے آیا کرو 2 اتو کرنٹ چھوڑ کے آیا اتو اپنے چوکیدار رکھو ٹیکس ہم دیو ٹیکس اپنی حفاظت آپ کرو ٹیکس ہم دیو واہ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کے آیا کرو معاویہ دیکھے گا کہ وہ کون سی ماں ہے جس نے بچہ جنا ہے جو میرے اقتدار میں چوری کر کے دکھائے اے جڑے علماء کو واقعہ سن دے رہے ہو میں وہ واقعہ نہیں بیان کرنا چاہتا تو سن دے رہا تو سارے نو پتا اکثر علماء بیان کر دے رہے صحابہ جا رہے ہیں ایک جگہ تے چھونی بنانا چاہتے بھائی اتنے ایسا فوجی چھونی بنانی قریبی گاؤں دے بندے آئے انہوں نے آخیا کتھے چھونی بنان لگے ہو اے جنگل ویکھ رہے ہو اے درندے چیر پھاڑ کے برابر کر دیں گے
دستے دا سربراہ جنگل دے کنارے آیا، اس آواز لائی، او شیرو، او ہاتھیوں، او درندوں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاونی بنانا چاہتے ہیں، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ جنگل خالی کر دو۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے، جنگل کے درندے ہماری بات مانا کرتے تھے۔ پتہ نہیں تمہیں اشارے سمجھتے ہو ٹمن دے لوگ کہ نہیں؟ کبھی ہم ایسے بھی تھے، کبھی ہم ایسے بھی تھے کہ دریائے نیل کو حکم جاری کر دیا کرتے تھے۔ خط لکھتا ہے دریائے نیل کے نام۔ کبھی ہم ایسے بھی تھے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، یہاں فوجی چھاونی بنانا چاہتے ہیں، جنگل خالی کر دو۔ تھوڑی دیر کے بعد دنیا نے دیکھا، شیر نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے، ہاتھی نے اپنے بچے پیٹھ پہ لادے، اور جنگل سے نکلتے ہوئے یہ کہنے لگے اگر تم محمد عربی کے غلام ہو تو ہم محمد عربی کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ جنگل خالی کر دیا، جنگل خالی کر دیا۔ بندیالوی تو یہ بتانا چاہتا ہے دور حکومت کس کا تھا؟ جی جب یہ تائید اللہ کی حاصل ہوئی اس لشکر کو، اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ حضرت معاویہ تھا رضی اللہ تعالی، جس خلافت کا وعدہ سورت نور میں مومنوں سے کیا گیا، وہ 100% اگر کسی کی خلافت پہ فٹ آتا ہے وہ وعدہ، تو خدا گواہ ہے وہ حضرت معاویہ کی خلافت رضی اللہ تعالی، وہ خلیفہ راشد ہیں۔ ہم نے کئی جگہوں پہ پڑھا کہ فلاں صاحب خلیفہ ارشد ہیں، خلیفہ ارشد، تسی خلیفہ ارشد ہو تو وہ راشد بھی نہیں۔ قرآن نے، اب میں اس جگہ پہ آنے لگا جو میں نے کہا تھا کہ میں اس جگہ پہ آؤں گا۔ آپ کی توجہ ہے کہ تھک گئے ہو آپ کو میری بات پسند نہیں آئی؟ آپ کو معاویہ سے محبت نہیں ہے؟ میری تو دلی خواہش ہے کہ اللہ معاویہ کے قدموں میں قیامت کے دن جگہ عطا کر دے۔ معمولی آدمی ہے، معمولی آدمی ہے، مرشد کرے نا دعا، پیر صاحب کر دیں دعا تو بندہ کہتا ہے مرشد دعا کیتی ہے، عرش دا سینہ چیر کے اتنے ٹر گئی ہے، مرشد نے دعا کی ہے۔ تیرا مرشد دعا کرے وہ عرش کا سینہ چیر دے، ہے توجہ؟ رمضان دا مہینہ ہوے، سحری دا وقت ہوے، آمنہ دے لال دی دعا ہوے، رمضان دا مہینہ ہوے، سحری دا وقت ہوے، آمنہ دے لال دی دعا ہوے، اللہم علم معاویہ الکتابا والحسابا وقہ العذابا، مولا معاویہ کو کتاب کا علم دے، حساب کا علم دے، معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ تیرے مرشد دی دعا عرش دا سینہ چیر دین دیئے، اور جس کے لیے کائنات کا آقا سحری کے ٹائم دعائیں مانگتا ہے تو اس پہ تنقید کرتا پھرتا ہے۔ وہ بہت اونچا آدمی ہے۔ آج جناب شاہی مسجد جاؤ، اوپر گیرلی میں چلے جاؤ، اوپر لکھا ہوا ہے یہ پگڑی منسوب ہے حضرت علی کی طرف، یہ تلوار منسوب ہے
نبی پاک کی طرف لوگ وہاں زیارت کرتے ہیں، دیکھتے پھرتے ہوتے ہیں، منسوب سمجھ لو، منسوب یعنی انہوں دی ہے نہیں، صرف یہ کشمیر میں وہ کہتے ہیں منہ مبارک، نبی پاک کا بال مبارک ہے، شیشے میں بند ہے، زیارت ہوگی، زیارت آپ کے بال مبارک کی زیارت ہوگی، لوگ گئے زیارت کی، اسا نبی پاک دا بال مبارک ویکھ کے آیا، میرے نبی عمرہ کرنے کے بعد مروہ پہ بیٹھے ہیں، صفا مروہ کی سائی مکمل کر لی ہے، حجامت کروانی ہے، عمرۃ القضاء ہے، بخاری نے نقل کیا، بخاری نے، کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی معتبر کتاب بخاری، سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عثمان بھی، حضرت علی بھی، حضرت عمر بھی، حضرت بلال بھی، سب موجود ہیں، میرے نبی نے بال کٹوانے ہیں، میرے آقا نے فرمایا معاویہ کہاں ہے؟ معاویہ کو بلاؤ، میرے نبی کے بال معاویہ نے کاٹے، اٹھاؤ بخاری، یہ عمرۃ القضاء کی بات ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، فتح مکہ کے بعد کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ فتح مکہ سے 1 سال پہلے عمرۃ القضاء ہوا، اس وقت انہوں نے بال کا، کچھ لوگ کہتے ہیں مسلمان تو ہو گئے تھے، ایمان چھپایا ہوا تھا، نبی پاک کے بال کاٹ رہے ہیں، ایمان چھپایا ہوا تھا، بال آپ کے بال مبارک کاٹ رہے ہیں، معاویہ نے وہ بال محفوظ کر لیے۔ ایک منٹ واسطے پھر اس پاس آؤ، نبی پاک کے بال کی زیارت ہو رہی، کیوں جی 100% یقین ہے کہ آپ کا ہی بال ہے؟ کیا دلیل ہے؟ معاویہ نے میرے نبی کے اصلی بال محفوظ کر لیے، ناخن کاٹے وہ محفوظ کر لیے۔ ایک مرتبہ نبی پاک نے اپنے جسم سے لگا ہوا کرتا اتار کے معاویہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت معاویہ نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا، جب مجھے نہلا دو اور مجھے کفن پہنا دو تو آپ کے یہ بال مبارک کاٹ کے اور آپ کے یہ ناخن کاٹ کے کچھ میرے منہ میں، کچھ میرے نتنوں میں، کچھ میرے کان میں، کچھ میری آنکھوں میں رکھ دینا، یہ کرتا میرے سینے پہ رکھ دینا، میں اللہ کے دربار میں پہنچوں گا، اللہ پوچھیں گے معاویہ کیا لائے ہو، تو میں کہوں گا تیرے محمد کی نشانیاں اپنے ساتھ لے کے آیا، تو بالوں کی زیارت کرتا پھرتا ہے، اس کے پاس میرے نبی کے بال مبارک محفوظ ہیں، میرے نبی کا کرتا ان کے پاس محفوظ ہے، ان کی سکی بہن میرے نبی کی زوجہ محترمہ ام حبیبہ رملہ، وہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ معاویہ کی سکی بہن ہے، ان کے گھر میں دونوں بہن اور بھائی بیٹھے ہیں، جس طرح بہن بھائی بیٹھتے ہیں، محبت کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچانک آقا تشریف لائے، دیکھا بھائی بہن بھائی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، آپ نے فرمایا ام حبیبہ تم اپنے بھائی سے محبت کرتی ہو؟ کہ ہاں، کون ایسی بہن ہوگی جو اپنے بھائی سے محبت نہ کرتی ہو؟ معاویہ میرا بھائی ہے، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا صرف تم نہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی معاویہ سے محبت کرتا ہے۔ معمولی آدمی ہے، اسے آپ نے معمولی آدمی سمجھا ہوا ہے۔ وہ جس آیت کی طرف میں آپ کو لے آنا چاہتا تھا کہ میں نے کہا اس کو میں بعد میں بیان کروں گا، قرآن نے کہا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ، یہ یار تیری ہے، فوج میری ہے، سنگی تیرے نے، لشکر میرا ہے، یہ میری فوج ہے۔ دیکھیں ہمارے ملک کی فوج ہے،
ہمیں ان کے محب وطن ہونے پر یقین ہے. کیوں بھی شک ہو سکتا ہے؟ فوج کے حب وطن پہ، حب وطنی پہ شک ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہماری فوج تو دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہے. یہ ہندوستان کے ساتھ تھوڑی سی بات ہوئی، تھوڑی سی چپکلش ہونے لگی اور جنگ کی نوبت بننے لگی تو ہم نے فیس بک پہ پڑھا ہندو جو فوجی تھے وہ رو رہے ہیں، انہوں نے کٹ کٹ کے ٹرک بھر رہنے پہ محاذ تے جاؤ، وہ رو رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کو بھنٹر مارتے ہیں جاؤ، اور وہ روتی ہیں. اور ادھر فیس بک ہمارے فوجیوں کا منظر دکھاتا ہے، یہ خوشی سے سرشار ہیں، نعرے لگا رہے ہیں. بندہ حیران ہوتا ہے بھئی انہوں نے فکر ہی کو نہیں، فکر ہی کو نہیں نے. یہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہم تو موت سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا دلہا پہلی رات اپنی دلہن سے محبت کیا کرتا ہے. تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو موت تحفہ ہے، بچ گئے تو غازی، کام آ گئے تو شہید. ہماری فوج نے خوشی کا اظہار کیا، پیسہ تیار ہاں، اور پوری قوم ہر قسم کی سیاست سے ہٹ کے، کہ کوئی مسلم لیگ نہیں، کوئی تحریک انصاف نہیں، کوئی پیپل پارٹی نہیں، کوئی جماعت اسلامی نہیں، کوئی جمعیت علماء اسلام نہیں، اور ہر قسم کی مذہبی تفریق سے ہٹ کے پوری قوم نے اعلان کیا کہ ہم فوج کی پشت پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. اور اب بھی ہمارا یہی اعلان ہے. کیوں بھائی؟ اگر برا وقت آئے، اللہ بچائے ہمارے ملک کو، لیکن اگر برا وقت آئے تو ہم سب مال، جان، عزت، جائیداد، ہر چیز ملک پہ قربان ہے انشاءاللہ. ہم فوج کے ساتھ ہیں. فوج محب وطن ہوتی ہیں. فوج کی حب وطنی پر شک نہیں ہو سکتا. پاکستان کی فوج کی حب الوطنی پر تنقید نہیں ہو سکتی، تنقید نہیں ہو سکتی. بندیالوی کہتا ہے اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو پھر رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی. رب کی فوج ہے، اولئک حزب اللہ. کسی مجھ پر تنقید ہو سکتی ہے، حضرت قاری سلیمان ان پر تنقید ہو سکتی، آپ کر سکتے ہیں، ان کے عمل پہ بھی بحث کر سکتے ہیں، میرے عمل پہ بھی بحث کر سکتے ہیں. ہر عالم، مفسر، محدث، قاری، واعظ، مفتی، فقیہ، امام، اس کے اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، تنقید ہو سکتی ہے. اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے جن پر تنقید نہیں ہو سکتی. ان کے بارے میں قرآن نے کہا کلن وعد اللہ الحسنی، کلن. کمن آلے ہو، کلن دا میں نہیں کرو گے، کلن نہ بچ معاویہ کوئی نہیں، ابو سفیان کوئی نہیں، عثمان کوئی نہیں، طلحہ کوئی نہیں، کلن. اس سے پہلے اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے. پہلے کیا ہیں؟ اولئک اعظم درجۃ، پہلوں کے درجے کیا ہے؟ بہت بلند ہیں. اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے سنگی برابر نہیں ہوندے. جب ایمان قبول کرنا تبتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا تھا،
اور پھر جب میرا نبی مکے کا فاتح بن گیا، مشکلات ختم ہو گئیں، اس دن ایمان قبول کرنے والے بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قرآن نے بیان کیا پہلوں کے درجے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والوں سے بلند ہیں، بلند۔ پھر اللہ عالم الغیب ہے نا، اسے پتا تھا کئی لوگ آئیں گے، وہ اسی کو بہانہ بنائیں گے، اے فتح مکہ دے دن ایمان لے آئے نے، اے ڈر کے ایمان لے آئے نے، اے لالچ ایمان لے آئے نے۔ اب تو اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا، تنقید کرنی تھی لوگوں نے، تنقید۔ یہ تقسیم کرنے کے بعد اللہ نے اسی آیت میں کہا وَكُلًّا، ذرا کہو یار کلن، زور سے کہو یار۔ یہ تھوڑا رومال ہے، چلو ہن میرا ہو گیا۔ کلن، کلن کا میں نہ کرو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، کلن وعد اللہ الحسنی، سب سے میں نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ کلن، کل، یا تو معاویہ کو صحابی نہ مانو، اور میری جو صحابی نہیں مانتے میری ان سے گفتگو بھی کوئی نہیں، مجھے ان پر گلہ بھی کوئی نہیں۔ جو ابو بکر، عمر، عائشہ کا حیا نہ کرے، وہ معاویہ پہ تنقید کرتا ہے تو کیا تعجب ہے؟ تعجب یہ ہے کہ صحابی مان کے پھر تو تنقید کے نشتر چلاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی اعد لہم جنات، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ علماء کرام، بہت ساری تعداد میں علماء سٹیج کے ارد گرد ہیں، اجتماع میں بھی لوگ ہوں گے اور بہت لوگ ہیں، بڑا زبردست مجمع ہے، کثیر تعداد میں لوگ آئے، اس سے پہلے یہاں اتنے لوگ کبھی نہیں آئے، بہت تعداد میں لوگ آئے، آخر تک موجود ہیں، جوتیوں والی جگہ تک موجود ہیں لوگ۔ علماء کرام، مجھے یہ حق پہنچتا ہے، شریعت مجھے یہ حق دیتی ہے، اخلاق مجھے یہ حق دیتا ہے، قانون مجھے یہ حق دیتا ہے، مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے پوچھوں کہ پہلے تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ مجھے یہ حق حاصل ہے۔ قانون، دستور، اصول، قرآن، شریعت مجھے حق دیتی ہے کہ میں صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے پوچھوں بتا تو کون ہے، تعارف کروا اپنا۔ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، ان کے لیے قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات۔ کہوں پھر وہی جملہ جو ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں، داد دو گے؟ ہاتھ کھولو ذرا تھوڑے جے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے داد دینی ہے میرے جملے کی۔ بندیالوی کہتے ہیں کہ صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ جو تنقید کرتا ہے صحابی پہ مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں اس سے پوچھوں تو کون ہے۔ کاش آج حضرت عمر کی حکومت ہوتی، صحابی پہ تنقید کرنے والوں کی پیٹھ دروں سے کھرچ کے رکھ دیتا۔ تو تنقید کن لوگوں پہ کر رہا ہے؟ جو میرے نبی سے معانقے کیا کرتے، جو میرے نبی سے مسافے کیا کرتے،
جو میرے نبی کی جوتیاں اٹھایا کرتے تھے، جو میرے نبی کو وضو کروایا کرتے تھے، جو میرے نبی کے لیے مسواک توڑ کے لایا کرتے تھے، جو میرے نبی کے پسینے کو خوشبو بنایا کرتے تھے، جو میرے نبی کی لعاب کو ہاتھوں پہ اٹھایا کرتے تھے، ان خوش نصیب لوگوں پہ تنقید کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ صحابہ سارے ستارے ہیں، اصحابی کالنجوم. وقت کی قلت میرے پاؤں کی زنجیر بن رہی، میں نے زور کے بعد بچھال پہنچنا ہے اور تقریباً 1.5-2 گھنٹے کا وہ سفر ہے اگر میں لگاتار کروں. وہاں سے میں نے تقریر کر کے آج راجہ بازار دارالعلوم تعلیم قرآن پہنچنا ہے. یہ لوگ میرے تے رحم نہیں کر دے اور ایک غلط فہمی کا شکار ہیں لوگ، بے بندیال بھی حالے جوان ہیں. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو ہو گئی ہے نا، لیکن یہ صرف وہ کہا ہے نا اسٹیج سیکرٹری نے کہ صرف آپ کی دعائیں ہیں. بڑے لوگ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں، مجھے پتہ ہے مواعد لوگ میرے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں، ورنہ میں 24 سال سے شوگر کا مریض ہوں، اور شوگر کے مریض 8-10 سال کے بعد فارغ جڑے کوئی ہے یور یور کر دے پھر دینے ہیں. جی میں نے ساری رات سفر کیا ہے، گجرات میں تقریر کی ہے، پھر سفر کیا ہے، 5 بجے تلگنگ پہنچا ہوں. اس وقت میرے جسم پہ تھکاوٹ کا کوئی اثر نہیں ہے، میرے بدن میں کوئی اثر نہیں. یہ صرف آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور توحید سنانے کی برکت ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بھئی چھوڑ دوں یہ کام، گھر بیٹھ جاؤں، پھر میں ڈرتا ہوں بھئی بہ جاواں تے اللہ بالکل ہی نہ بہا دے وے، بھئی بہ تو یہ صحت ہی اللہ واپس لے لے، تو پھر میں ڈرتا ہوں، پھر میں نکل آتا ہوں. میں اشارہ کروں گا خطابت کیسے ہی سے ہے کہ خطیب بات کرے چھپا کے کرے، لوگ اس سے پردہ ہٹائیں، بڑا لطف آتا ہے. سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، معاویہ بھی ستارہ ہے. بندیالوی کہتے ہیں اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہا؟ وہ تنقید، معاویہ نے یہ کیا، معاویہ نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ عمل کیا، ان کو میں نے کالی بدلیاں کہا. آگے آپ نے سوچنا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ستارہ اگر کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستارے کا منہ چڑھاتا رہے. پہلے تو بتا، تو مٹی دے تیل نال جلن والا دیوا ہے؟ تو وہ بھی نہیں ہے. اور جس پہ تو تنقید کر رہا ہے اسے میرے نبی نے ستارہ کہا ہے، ستارہ کہا ہے. چونکہ ہمیں دین صحابہ کے ذریعے پہنچا، چونکہ ہمیں پورا دین صحابہ کے ذریعے پہنچا، یہ حدیثیں جو پڑھائی جاتی ہیں یہ صحابہ کے ذریعے پہنچی ہیں، اس لیے قرآن نے جگہ جگہ میرے نبی کے صحابہ کی صداقتوں کا ذکر کیا، عدالتوں کا ذکر کیا، رشد و ہدایت کا ذکر کیا، فوز و فلاح کا ذکر کیا، رضا کی سند دی. جنت کے پروانے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے. بس ہر جگہ پہ آخر میں تقریر ختم کرتے ہوئے ان شعروں پہ اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. گلے خوشبوئے در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم، بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، کہ از بوئے دلاویزے تو مستم، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیں در من نثر کر، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. جو اہل علم ہیں، علماء ہیں، فارسی جانتے ہیں، وہ تو یار سبحان اللہ کہو. ترجمے میں تو وہ مزہ نہیں ہوگا جو فارسی میں مزہ ہے. اب میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اور میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ پہنچ گئے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ذرا ہوشیار ہو جاؤ.
میں دیکھوں گا کہ آپ پہنچ گئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کوئی بندہ نہ اٹھے میری یہ بات سن کے جائے. گلے خوشبوئے در حمام روزے، خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی. میں نے مٹی سے کہا تو کستوری ہے یا تو عنبر ہے کہ تیری خوشبو سے میرا دل مست مست ہوا جا رہا ہے. تو عنبر ہے، کستوری ہے، اتنی خوشبو. آگے سے مٹی نے کہا میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ اس اشارے کو کوئی سمجھے تو مزہ یہ ہے نا. میں ناچیز مٹی ہوں لیکن کچھ مدت پھول کی صحبت میں رہی ہوں. جمال ہم نشین در من سرکت، وہ جو میرا ہم نشین تھا، وہ جو پھول میرا دوست تھا، اس نے مجھ میں اثر کیا. وہ خوشبو مجھ میں منتقل ہو گئی. بندیالوی کہتا ہے مٹی کو پھولوں کے ساتھ بسایا جائے تو مٹی خوشبودار ہو جاتی ہے. اور جو صحابہ میرے محمد کے ساتھ رہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا میرے نبی کی صحبت نے، خوشبو نے ان میں اثر نہیں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. الحمدللہ.